السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو لیکچر 40 آف دا آپریٹنگ سسٹمز کورس. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بات کر رہے ہیں آج کل ڈیمانڈ پیجنگ کی، اور ان پرٹیکولر پیج ریپلیسمنٹ الگورتھمس کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک بگ پکچر دیکھ لیں کہ ابھی تک ہم نے میموری مینجمنٹ میں کیا کیا باتیں کی ہیں، تو شاید اس لیکچر کی اور زیادہ بہتر سمجھ آ جائے. تو چیپٹر 9 میں ہم نے میموری مینجمنٹ شروع کی تھی، اس کی ڈسکشن شروع کی تھی، کئی ٹیکنیکس ہم نے دیکھی میموری مینجمنٹ کی. اس میں ملٹی پروگرامنگ ود فکس ٹاسک، ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل ٹاسکس، اوور لیز دیکھی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کامن تھیم یا کامن آئیڈیا ان کے پیچھے یہی تھا کہ ایکسیپٹ فار اوور لیز کہ سارے کا سارا پروسیس میموری میں ہونا ضروری ہے اس سے پہلے کہ اس کی ایکسیکیوشن شروع کی جائے. پھر ہم نے بات کی پیجنگ اور سیگمنٹیشن کی، جس میں ہم نے کہا کہ سارے کا سارا پروسیس تو میموری میں ہونا ضروری ہے، لیکن میموری کو کنٹیگوس پروسیس کو کنٹیگوس میموری میں ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی کوئی پیج کسی جگہ مین میموری میں ہو سکتا ہے، کوئی کسی اور جگہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سیگمنٹیشن میں کوئی سیگمنٹ ایک جگہ ہو سکتا ہے، کوئی سیگمنٹ اور جگہ میموری میں ہو سکتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. اچھا، جب پھر ہم نے ورچوئل میموری کی بات شروع کی چیپٹر 10 میں، تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اتنا بڑا پروسیس ہم ایکسیکیوٹ کر سکیں اپنے کمپیوٹر سسٹم پہ کہ جتنی کہ مین میموری اویلیبل نہ ہو. یعنی مین میموری اویلیبل تھوڑی ہو، پروسیس کا سائز بڑا ہو، لیکن پھر بھی ہم پروسیس کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہیں گے اس مشین پہ. تو صورت میں ہم نے کہا کہ دو طریقے ہیں، ڈیمانڈ پیجنگ کا ایک طریقہ ہے، دوسرا ہے ڈیمانڈ سیگمنٹیشن کا. پھر میں نے کہا نارملی ڈیمانڈ پیجنگ یوز ہوتی ہے، تو کانسیپٹ ڈیمانڈ پیجنگ کا یہ ہے کہ کسی پروسیس کے پیجز میموری میں لائیں آن ڈیمانڈ، یعنی جب ان کی ضرورت پڑے. تو اس میں ہم نے کہا کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پروسیس کے کچھ پیجز میموری میں لوڈ کر دیے جاتے ہیں، پروسیس ایکسیکیوشن شروع کرتا ہے. جب وہ کسی ایسے پیج کو ریفر کرتا ہے جو کہ مین میموری میں نہیں ہے، تو ایک پیج فالٹ ہوتا ہے. کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کرنل کے پاس چلا جاتا ہے. کرنل فری اسپیس مینیجر سے ایک فری فریم لیتی ہے اور مین ڈسک پہ لوکیٹ کرتی ہے ڈیزائرڈ پیج کو، اور اس فری فریم میں جو کہ ابھی ایلوکیٹ ہوا ہے اس میں ڈیزائرڈ پیج کو لوڈ کر کے پروسیس کو ری اسٹارٹ کر دیتی ہے. ان پرٹیکولر جس انسٹرکشن نے پیج فالٹ کو کاز کیا اس کو ری اسٹارٹ کر دیتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سروسنگ دا پیج فالٹ. اس میں کئی اور ڈیٹیلز ہیں، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیم اگین، وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دیم ان ڈیٹیل آلریڈی. اچھا، پھر ہم نے بات کی کہ انسٹرکشن کو ری اسٹارٹ کرنے کے کچھ ایشوز ہیں، اور ہم نے اس میں ایک دو ایگزامپل انسٹرکشنز لی کہ ان کو جب ری اسٹارٹ کیا جائے تو پرابلم ہو سکتی ہیں. تو اس کی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی، تو اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ اگین. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اب وہ یہ ہے کہ جب ایک پروسیس پیج فالٹ کرتا ہے تو کرنل کے پاس کنٹرول چلا جاتا ہے. کرنل ایک فری فریم کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو فری فریم نہیں ملتا. دا فری فریم مینیجر سیز آئی ڈونٹ ہیو اے فری فریم، یعنی مین میموری فلی کمیٹڈ ہے، کوئی فری فریم اویلیبل نہیں ہے. تو اس صورت میں جو پروسیس پیج فالٹ کاز کرتا ہے اس کے ایک پیج کو وکٹم پیج چوز کر لیا جاتا ہے. وہ اگر ماڈیفائی نہیں ہوا سنس اٹ واز براٹ ان ٹو دا مین میموری، تو نیا ڈیزائرڈ پیج اس فریم میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ادھر لوڈ کر دیا جاتا ہے. یعنی جس فریم میں یہ وکٹم پیج ہے، دا ڈیزائرڈ پیج از لوڈیڈ آن ٹاپ آف دس. اچھا، اگر یہ وکٹم پیج ڈرٹی ہو چکا ہے، یعنی اٹ ہیز بین ماڈیفائڈ سنس اٹ واز براٹ ان ٹو دا میموری، تو اس کو سواپ آؤٹ کیا جاتا ہے اینڈ دا ڈیزائرڈ پیج از سواپڈ ان، اور پھر انسٹرکشن کو ری اسٹارٹ کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ وکٹم پیج کیسے چوز کیا جائے. اس ساری چیز کو، یعنی وکٹم پیج کو چوز کر کے اس کو سواپ آؤٹ پاسبل کرنا اور نئے پیج کو سواپ ان کرنا، اس کو کہتے ہیں پیج ریپلیسمنٹ. اب سوال یہ ہے کہ کون کون سے طریقے اویلیبل ہیں وکٹم پیج کو چوز کرنے کے لیے. گول ہمارا یہ ہے کہ پیج فالٹس کو منیمائز کیا جائے. تو جتنے یہ طریقے ہیں اویلیبل ان کو ہم کہتے ہیں پیج ریپلیسمنٹ الگورتھمس. تو لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بات شروع کی تھی، 3 الگورتھمس ان پرٹیکولر ہم نے ڈسکس کیے تھے، FIFO، آپٹیمل اینڈ لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ. لیسٹ ریسنٹلی یوز کی پھر ہم نے 2 پاسبل امپلیمنٹیشنز دیکھ لی تھیں. وہیں سے بات آج شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا. اچھا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ کہ ویل فرسٹ ریویو دا پریویس لیکچر
تھوڑی سی میں نے بات کر لی ہے, تھوڑی سی اور کر لیں گے, اینڈ دین ویل کنٹینیو. آج اس کے بعد دیکھیں گے ہم کہ بلیڈیز انوملی کیا چیز ہے. اس کے بعد ہم ویل کنٹینیو ٹو ڈسکس اے فیو مور page replacement algorithms. In particular, we'll discuss briefly the least frequently used page replacement algorithm. پھر دیکھیں گے most frequently used page replacement algorithm. اور finally دیکھیں گے page buffering algorithm. اور ان کے working کے لیے I'm not going to use the same technique that we used for FIFO and optimal and least recently used. آپ خود وہ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں کہ سپوز کہ 2-3 فریمز اویلیبل ہیں, ایک ریفرنس اسٹرنگ ہے, اور کس طرح یہ الگورتھم ورک کرے گا. بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو دوز ایگزامپلس. اچھا, اس کے بعد دیکھیں گے کہ ایلوکیشن آف فریمز, یعنی اگر مین میموری میں کچھ فریمز اویلیبل ہیں, ٹوٹل نمبر آف فری فریمز, اور کچھ پروسیسز ہیں جن کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے, تو کتنے فریمز ایک پروسیس کو ایلوکیٹ کیے جائیں گے, اس کی ٹیکنیکس ہم دیکھ لیں گے. پھر ہم دیکھیں گے minimum number of frames required by a process. اچھا, depending upon the CPU used in the underlying computer system, ایک پروسیس کو minimum number of frames کی ضرورت ہوگی so that we can guarantee its successful execution. یعنی ہم یہ گارنٹی کر سکیں کہ یہ پروسیس جب ایکسیکیوشن شروع کرے گا تو اس کو منیمم اتنے فریمز اویلیبل ہوں تو اٹ وڈ ڈیفینیٹلی فنش اٹس ایکسیکیوشن. تو وہ دیکھیں گے کہ منیمم نمبر آف فریمز فار اے گیون سی پی یو کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی. اور فائنلی ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھریشنگ. دیکھیں گے تھریشنگ کیا چیز ہے, کس طرح اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں, اینڈ پروبیبلی دیٹس آل وی آر گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ڈو ان ٹوڈیز لیکچر. اچھا, اب دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا بات کی تھی. اگین وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دس آلریڈی کہ ہم نے پیج ریپلیسمنٹ کی بات کی تھی کہ پیج ریپلیسمنٹ کانسیپٹ کیا ہے. پھر ہم نے پیج ریپلیسمنٹ الگورتھمس کی بات کی, اور اس میں ان پرٹیکولر ہم نے 3 الگورتھمس کی بات کی. فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ i.e. FIFO ریپلیسمنٹ الگورتھم, آپٹیمل ریپلیسمنٹ الگورتھم, اینڈ لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ پیج ریپلیسمنٹ الگورتھم. اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو بیسک کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے پیج ریپلیسمنٹ کا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی تھی, بٹ جسٹ ٹو ریویو اٹ اگین. جب ایک پیج فالٹ ہوتا ہے تو کوڈ آپریٹنگ سسٹم کرنل کے پاس چلا جاتا ہے, اور کرنل ایک فری فریم ایلوکیٹ کرتی ہے. اگر فری فریم اویلیبل نہیں ہے تو ایک پیج جو آلریڈی مین میموری میں ہے اس کو ایز اے وکٹم چوز کیا جاتا ہے, اور اگر وہ ڈرٹی ہے تو اس کو سواپ آؤٹ کیا جاتا ہے. اگر ڈرٹی نہیں ہے تو ڈیزائرڈ پیج کو سواپ ان کر دیا جاتا ہے اسی فریم میں جہاں کے وکٹم پیج ہے. تو سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وکٹم پیج کو پہلے سواپ آؤٹ کرنے کی اگر ضرورت ہے تو وہ کیا جائے گا. دیٹ بی دا فرسٹ تھنگ ویل ڈو. سیکنڈلی, اس پیج کے کورسپونڈنگ جو پیج ٹیبل میں انٹری ہے اس کو ویل چینج اٹ ٹو انویلڈ. پھر جب نیا ڈیزائرڈ پیج لوڈ کیا جائے گا اس فریم میں جہاں کے پہلے وکٹم پیج تھا, تو اس فریم نمبر کو ہم ڈالیں گے پیج ٹیبل کی انٹری میں, اینڈ ویل سیٹ دیٹ انٹری ٹو اے ویلڈ انٹری. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ہو گیا کانسیپٹ پیج ریپلیسمنٹ کا. پھر ہم نے بات کی تھی 3 الگورتھمس کی, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, آپٹیمل اینڈ لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ. جسٹ ٹو ریکیپ, جسٹ ریویو ایز ٹو واٹ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ڈاز, کہ جب ایک پیج فالٹ ہوتا ہے تو ایک فری فریم اویلیبل نہیں ہے, ان FIFO وہ پیج وکٹم چوز کیا جاتا ہے جو سب سے پہلے مین میموری میں آیا تھا, ہینس دا نیم فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. آپٹیمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان فیوچر جو بھی کرنٹلی پروسیس کے پیجز ہیں مین میموری میں, ان میں سے کون سا پیج فیوچر میں سب سے بعد میں ریفر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سو وی لک ایٹ دا فیوچر پیج ریفرنسز ان دا ریفرنس اسٹرنگ, اور جو پیج امنگ دا پیجز وچ آر کرنٹلی ان دا مین میموری یہ سب سے بعد میں ریفر کیا جائے گا, اس کو ایز اے وکٹم چوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر میں نے کہا کہ آپٹیمل اسینشلی وی کانٹ ریلی امپلیمنٹ اٹ. وہ اس لیے کہ پروسیس جب تک ایکسیکیوٹ نہیں کرتا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون کون سے پیجز کو یہ ریفر کرے گا, اینڈ ان وچ آرڈر دوز پیجز آر گوئنگ ٹو بی ریفرنسڈ. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپٹیمل بیسیکلی ہم ایز اے بینچ مارک یوز کرتے ہیں ٹو گیج دا پرفارمنس آف ادر ریپلیسمنٹ الگورتھمس. اچھا, فائنلی ہم نے بات کی کہ لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ الگورتھم, اس کی بات کی کہ لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ الگورتھم ایز دا نیم سیز کہ ہم اس پیج کو ایز اے وکٹم چوز کریں گے
which has been used least recently, یعنی سب سے پہلے جو یوز کیا گیا تھا among the pages which are currently in the main memory, اس کو ایز اے وکٹم چوز کر لیں گے. اور فائنلی ہم نے بات کی کہ امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے پیج لیسٹ ریسنٹلی یوز الگورتھم کو. تو اس میں ہم نے کہا کہ دو طرح کی امپلیمنٹیشنز ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس میں کاؤنٹر یوز کیا جاتا ہے اور جب ایک پیج کو ریفرنس کیا جاتا ہے اس جو کرنٹ کلاک ویلیو ہے اس کو کاؤنٹر میں ڈال دیتے ہیں, اور جب ریپلیسمنٹ کی باری آتی ہے, جب ہم نے وکٹم چوز کرنا ہے تو اس پیج کو وکٹم چوز کریں گے جس کی کلاک ویلیو یا کاؤنٹر ویلیو سب سے چھوٹی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی وہ سب سے پہلے ریفر ہوا تھا. دوسرا ہم نے کہا کہ ہم ایک اسٹیک کو یوز کر سکتے ہیں ٹو امپلیمنٹ دی لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ الگورتھم. اچھا, یہاں تک بات ہوئی تھی. سو ویل کنٹینیو فرام ہیئر آن. اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہوگی ٹو پوائنٹ ٹو یو ا ویری سیریس پرابلم ان سم الگورتھمس, سم پیج ریپلیسمنٹ الگورتھمس. وہ پرابلم ہے بلیڈز انوملی. ٹھیک ہے, پہلے یہ ایگزامپل دیکھ لیں کہ اس ایگزامپل میں کیا دکھا رہا ہوں, دین I'll tell you what the Belady's anomaly is. اچھا, اگر آپ دیکھیں نیکسٹ سلائڈ میں تو FIFO الگورتھم کی بات میں کر رہا ہوں. نمبر آف فریمز ایلوکیٹڈ ٹو دا پروسیس از 3. ریفرنس اسٹرنگ میں نے دیا ہوا ہے. پھر جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ کس طرح FIFO کی ورکنگ ہم نے دیکھی تھی, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 3 فری فریمز ہیں. پیج نمبر 1 کو جب ریفر کرتا ہے یہ پروسیس, یہ مین میموری میں نہیں ہوگا تو پیج فالٹ ہوگا. اس کو پیج 1 کو مین میموری میں لایا جائے گا. اس کے بعد پیج 2 کو ریفر کرتا ہے, اٹس ناٹ ان دا میموری, اندر پیج فالٹ, پھر پیج 3 اینڈ سو آن. تو ٹوٹل نمبر آف پیج فالٹس اگر ہم اس طرح دیکھیں فار دا گیون ریفرنس اسٹرنگ اینڈ 3 ایلوکیٹڈ فریمز تو یہ ہوں گے 9. اور یہ سارے کے سارے پیج فالٹس اب ہوتے ہیں تو میموری اسنیپ شاٹ میں نے 3 فریمز کا دکھا دیا آپ کو. ٹھیک ہے جی. سو اگین دا باٹم لائن از کہ فار دا گیون ریفرنس اسٹرنگ اینڈ 3 فریمز ایلوکیٹڈ ٹو دا پروسیس 9 پیج فالٹس وڈ بی کازڈ بائی دا پروسیس. اچھا, اب اگر ہم یہ کریں کہ نمبر آف فریمز کو 4 کر دیں, یعنی پروسیس کو ہم ایک زیادہ فری فریم ایلوکیٹ کر دیں, یعنی پروسیس کو زیادہ مین میموری ایلوکیٹ کر رہے ہیں ہم. تو جیسے پچھلی دفعہ میں نے ایک گراف آپ کو دکھایا تھا کہ جیسے جیسے زیادہ میموری ایلوکیٹ کی جاتی ہے ایک پروسیس کو, سیمز لائک دا نمبر آف پیج فالٹ شوڈ گو ڈاؤن. ٹھیک ہے, اب اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ 4 فری فریمز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں پروسیس کو. وہی ریفرنس اسٹرنگ ہے جو کہ میں نے پچھلے سلائیڈ میں دکھایا آپ کو. اور اگر اب ہم نمبر آف پیج فالٹس کو دیکھیں تو نمبر آف پیج فالٹس از گوئنگ ٹو بی 10. اچھا, ہوا یہ کہ پہلے ہم نے پروسیس کو میموری کم ایلوکیٹ کی تھی, یعنی 3 فریمز دیے تھے تو نمبر آف پیج فالٹس 9 تھے. اب زیادہ میموری دے دی ہے, سیمز لائک کہ نمبر آف پیج فالٹ شوڈ ہیو گون ڈاؤن, لیکن نمبر آف پیج فالٹس 10 ہو گئے. اس چیز کو یعنی اس سچویشن کو کہ جب زیادہ میموری پروسیس کو دی جائے بٹ بیکاز آف دا پیج ریپلیسمنٹ الگورتھم دا نمبر آف پیج فالٹس گو اپ, یعنی میموری بھی زیادہ لے لی پروسیس نے اور پیج فالٹس بھی زیادہ ہو گئے. دس از ناٹ لاجیکل, رائٹ. جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ایک گراف دکھایا تھا کہ جیسے جیسے میموری یا نمبر آف فریم زیادہ ایلوکیٹ کیے جائیں نمبر آف پیج فالٹ شوڈ کم ڈاؤن, وہ بات نہیں ہو رہی. سو دس از این انوملی. اس انوملی کو پہلے there was a computer scientist whose name was Belady, who was not a lady. اس نے اس کو دیکھا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے بیکاز آف سرٹن پیج ریپلیسمنٹ الگورتھمس. سو دس از نون ایز دا Belady's anomaly. یعنی جوں ایک پروسیس کو میموری زیادہ دی جائے گی, کچھ پیج ریپلیسمنٹ الگورتھمز ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے نمبر آف پیج فالٹس وڈ آلسو گو اپ. دس کالڈ دا Belady's anomaly. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو دیکھ لیتے ہیں فارملی کی یہ کیا چیز ہے. گراف میں ذرا پہلے میں دکھا دوں گا آپ کو. یہ دونوں جو میں نے ایگزامپلس لی ہیں اس کی وجہ سے پیج فالٹس جو زیادہ ہو گئے ہیں ود مور نمبر آف فریمز ایلوکیٹڈ ٹو اے پروسیس, وہ دیکھ لیں گے. Belady's anomaly کی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اینڈ دین ویل سی اے کلاس آف الگورتھمز that do not suffer from the Belady's anomaly. اس سلائیڈ میں یہی فریز کر رہا ہوں کہ Belady's anomaly ہے کیا. سو یہ ہے کہ فار سم پیج ریپلیسمنٹ الگورتھمز the page fault rate may increase as the number of allocated frames increases. اگلی سلائیڈ میں اس پچھلی جو ایگزامپل دکھائی ہے آپ کو جس میں پہلے 3 فری فریمز جب پروسیس کو دیے جاتے ہیں تو وہ 9 پیج فالٹس کاز کرتا ہے. جب اس کو فری فریمز ہم نے 4 دیے تو نمبر آف پیج فالٹس کاز بائی دا سیم پروسیس
was 10. تو یہ جو سرکل میں نے کی ہے گراف میں سچویشن, اس کو ہم کہتے ہیں دس از ڈیو ٹو دا بلیڈیز انارملی. اچھا, اگلی سلائیڈ میں بات اب کر رہا ہوں ایک کلاس آف ایلگودمس کی جن کو ہم کہتے ہیں اسٹیک ریپلیسمنٹ ایلگودمس. اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو انڈرسٹینڈ دا بیسک کانسیپٹ behind these algorithms, and then we'll talk about some examples. تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ there is a class of page replacement algorithms with the following property. Property کیا ہے کہ the set of pages in the main memory with n frames is a subset of the set of pages in main memory with n plus 1 frames. یعنی with n free frames جو pages main memory میں ہوں گے فار n فری فریمز, ایک پروسیس کے لیے جو پیجز مین میموری میں ہوں گے وہ ایک سب سیٹ ہوں گے ان پیجز کا جو اس پروسیس کے مین میموری میں ہوں گے اگر اب اس کو n+1 فری فریمز دے دیے جائیں. یعنی نمبر آف فری فریمز جب زیادہ دیے جاتے ہیں پروسیس کو تو پروسیس کے جو پیجز مین میموری میں ہوں گے دس وڈ بی اے سپر سیٹ آف دا پیجز وچ ور ان دا مین میموری ود n فری فریمز. یہ بڑی امپورٹنٹ پراپرٹی ہے, لیکن ڈپینڈنگ اپون ہاؤ دا پیجز آر ریفرنسڈ بائی اے پروسیس, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ مے ناٹ گارنٹی دس. تو جب وہ گارنٹی نہیں کرتا تو دین اٹ سفرز فرام دا ویلیڈیز انارملی. اس صورت میں یہ ہوگا کہ اگر واٹ ایور دا سیٹ آف پیجز فار اے پروسیس آر ان دا مین میموری فار n free frames, if this set is a subset of those pages which would be in the main memory with n+1 free frames, تو number of page faults زیادہ نہیں ہو سکتے when we allocate more frames to a process. This is a very important property. اچھا, اس کی examples کیا ہو سکتی ہیں؟ least recently used is a great example. جو میں نے examples ابھی کرائی تھی پچھلے لیکچر میں ان کو آپ دیکھیں اور 3 frames allocate کریں, پھر 4 frames allocate کریں for a given reference string, and you'll realize کہ number of page faults would never be more with more free frames. ٹھیک ہے, اس کی یہ ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں اگلی 2 سلائیڈز میں. تو اگلی سلائیڈ میں یہ دکھا رہا ہوں کہ ریفرنس اسٹرنگ وہی ہے جو میں نے FIFO الگورتھم کے لیے لیا تھا ابھی couple of slides ago. Number of frames allocated to the process is 3. تو اس صورت میں number of page faults caused would be 10. ٹھیک ہے جی, تو یہ میں نے 10 پیج فالٹس جو کاز ہوئے ہیں اس میں میموری اسنیپ شاٹس میں نے آپ کو دکھا دی ہیں کہ کس فریم میں کون کون سا پیج ہوگا. سو اگین دا باٹم لائن از فار دا گیون ریفرنس اسٹرنگ with 3 free frames allocated to the process 10 page faults would be caused. اگلی سلائڈ میں یہ دکھا رہا ہوں کہ اگر نمبر آف فری فریمز کو 4 کر دیا جائے, یعنی پروسیس کو زیادہ فری فریمز دے دیے جائیں, تو نمبر آف پیج فالٹس از گوئنگ ٹو بی 8. FIFO کی صورت میں تو یہ ہوا تھا کہ نمبر آف پیج فالٹس وینٹ اپ فار دا سیم ریفرنس اسٹرنگ. اس صورت میں یہ ہو رہا ہے کہ نمبر آف پیج فالٹس آر گوئنگ ڈاؤن وین وی گیو دس پروسیس ون مور فری فریم. Therefore, illustrating the concept that this algorithm does not suffer from the Belady's anomaly. یہ تو ایک ایگزامپل ہے, but you can try it any way you like to with any reference string. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ بیسک پراپرٹیز کی یہ ہے کہ جب 3 فریمز اس کو ایلوکیٹ کیے گئے تھے تو کسی ٹائم پہ ان 3 فریمز میں جو پیجز تھے اسی ٹائم میں ان دا ایکسیکیوشن آف دا پروسیس when 4 frames are given to this process, کون سے پیجز مین میموری میں ہوں گے؟ اٹ وڈ بی اے سپر سیٹ آف دا پیجز وچ ور ان دا مین میموری with 3 frames given to the process. تو اس لیے نمبر آف پیج فالٹس is going to go down or would remain the same but not go up when more free frames are given to a process. ٹھیک ہے جی, I hope this concept is clear. If it is not clear, please send me an email and I'll be happy to respond. اب ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور طریقہ ہے امپلیمنٹ کرنے کا لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ الگورتھم کو. اٹس ناٹ ریئلی کوائٹ دا لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ الگورتھم, یہ ایک اپروکسیمیشن ہے لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ الگورتھم کی. لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ الگورتھم کی 2 امپلیمنٹیشن تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی. ایک تھا کاؤنٹر اور کلاک بیسڈ الگورتھم امپلیمنٹیشن ٹیکنیک, دوسری تھی اسٹیک یوز کر کے. ایک اپروکسیمیشن ہے لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ الگورتھم کی, وہ ہم نے یہاں دکھا رہے ہیں کہ کس طرح وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے.
اس میں یہ کرتے ہیں کہ وی یوز ریفرنس بٹ ود ایچ پیج وی ایسوسیٹ اے ریفرنس بٹ وچ اینڈ وی انیشلی سیٹ اٹ ٹو 0. یعنی جب ایک پیج مین میموری میں آتا ہے تو پیج ٹیبل کی جو انٹری ہے اس میں اس کے ساتھ ایک ریفرنس بٹ ہے, اس کو ہم 0 پہ سیٹ کر دیتے ہیں. وین دس پیج از ریفرنسڈ وی سیٹ دس بٹ ٹو 1. اور جب ایک وکٹم پیج چوز کرنے کا وقت آئے گا تو ویل چوز دیٹ پیج ایز اے وکٹم جس کی ریفرنس بٹ 0 ہوگی. اچھا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ پیجز کی ریفرنس بٹ 0 ہو. اس صورت میں ہم فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ پہ ڈپینڈ کریں گے کہ جو پیج سب سے پہلے آیا تھا اس کو ویل چوز ایز اے وکٹم. بٹ ریمبر دس از جسٹ این اپروکسیمیشن. سنگل بٹ سے زیادہ انفارمیشن تو ہمیں نہیں مل سکتی کہ کون سا سب سے پہلے ہوا تھا. آل وی آر ڈوئنگ از کہ جو ابھی تک ریفر نہیں ہوا اس کو ہم چوز کر لیں گے ایز دا وکٹم. اچھا, لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ الگورتھم کی ایک اور اپروکسیمیشن ہے. جتنی بٹس ہم زیادہ یوز کرتے جائیں گے نا ریفرنس کے لیے اتنی بہتر اپروکسیمیشن ہوگی. ایک اور اس کی اپروکسیمیشن اس کو کہتے ہیں دا سیکنڈ چانس الگورتھم. وہ کتاب میں دیا گیا ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ وقت نہیں لگا سکتے آن پیج ریپلیسمنٹ الگورتھمس, تو میں اس کی اب بات نہیں کروں گا, بٹ آئی ول انکریج یو ٹو گو تھرو اٹ آن یور اون. اب ہم دیکھیں گے 2-3 اور الگورتھمس پیج ریپلیسمنٹ کے. پہلے جو 2 ہیں دے ڈپینڈ آن دا فریکوینسی آف یوز آف اے پیج. ٹھیک ہے, پہلا ان میں سے وہ الگورتھم ہے جو کہتا ہے کہ لیسٹ فریکوینٹلی یوزڈ پیج کو وکٹم چوز کر لیا جائے. دوسرا الگورتھم کہتا ہے کہ موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ پیج کو وکٹم چوز کر لیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ریپلیسمنٹ الگورتھمس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں, پھر ایک فائنل پیج ریپلیسمنٹ الگورتھم دیکھ لیں گے جو بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم کرنل بیک گراؤنڈ میں کچھ کام کرتا رہتا ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو لیٹس لک ایٹ دیز 3. اچھا, اس سلائیڈ میں دکھا رہا ہوں کہ لیسٹ فریکوینٹلی یوزڈ الگورتھم کیا ہوتا ہے. اس میں یہ بیسیکلی یہ ہے کہ ریپلیس دا پیج ود دا اسمالسٹ ریفرنس کاؤنٹ. یعنی ہر پیج ٹیبل کی انٹری کے ساتھ ایک ریفرنس کاؤنٹ کے لیے بٹس ہم رکھتے ہیں. جب ایک پیج ریفرنس ہوتا ہے تو ریفرنس کاؤنٹ کو ہم ایک زیادہ کر دیتے ہیں. تو جب وکٹم پیج چوز کرنے کی باری آتی ہے تو اس پیج کو چوز کرتے ہیں ایز اے وکٹم جس کا ریفرنس کاؤنٹ سب سے کم ہو. اچھا, اب دا کوشچن از کہ اس کا ریشنل کیا ہے کہ لیسٹ فریکوینٹلی یوزڈ. دوسری بلٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دس از بیسڈ آن دا لوکیلٹی آف ریفرنس کانسپٹ. دا لیسٹ فریکوینٹلی یوز پیج از ناٹ ان دا کرنٹ لوکیلٹی. تو یہ لوکیلٹی آف ریفرنس کیا چیز ہے؟ تو لوکیلٹی آف ریفرنس بیسیکلی یہ ہے, دس اے ویری امپورٹنٹ کانسپٹ. میں اس کی بعد میں بھی بات ہوگی انشاءاللہ ان دا نیکسٹ لیکچر, مور سو دین دس لیکچر, بٹ جنرل میں آپ کو کانسپٹ دے دوں. جب ایک پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنے مختلف پیجز کو ریفر کرتا ہے. ایک وقت میں اگر لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ نمبر آف ریفرنسز کو دیکھیں پروسیس کی, لیٹ سے کہ 10,000 میموری ریفرنسز اگر ایک پروسیس کی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان 10,000 میموری ریفرنسز میں پروسیس نے کن کن پیجز کو ریفر کیا ہے. تو ان 10,000 میموری ریفرنسز میں جن پیجز کو یہ پروسیس ریفر کرتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی لوکیلٹی آف ریفرنس ہے. یعنی ڈیورنگ دیز 10,000 ریفرنسز اٹ ریفر ٹو سرٹن پیجز اینڈ دوز پیجز کمپرائز دا لوکیلٹی آف ریفرنس آف دس پروسیس. اب جوں یہ ہم پروسیس ایکسیکیوٹ کرنا کنٹینیو کرتا ہے تو یہ جو لوکیلٹی آف ریفرنس موو کرتی جائے گی, کیونکہ ہم نے 10,000 میموری ریفرنسز کو صرف دیکھ رہے ہیں. اب 10,000 ہو گئے, اگلا ایک ہوا تو یہ لوکیلٹی موو کر گئی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جوں یہ لوکیلٹی موو کرتی ہے, جو پیجز یہ پروسیس ریفر کرتا ہے وہ چینج ہوتے جائیں گے, موسٹ لائکلی چینج ہوں گے. اس کی ہم کہتے ہیں کہ 2 طرح کی لوکیلٹیز ہیں. ایک جو ہے ٹیمپورل لوکیلٹی ہے, ایک اسپیشل لوکیلٹی ہے. یعنی جب پروسیسز ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو مین میموری میں اگر ایک پروسیس نے ایک پیج کو ریفر کیا ہے تو جو اگلا پیج ہوگا اس کے قریب ہوگا. یعنی اگر ناٹ مین میموری بٹ لاجیکل ایڈریس اسپیس میں ایک پروسیس نے اگر پیج 1 کو ریفر کیا ہے تو موسٹ لائکلی اٹس گوئنگ ٹو ریفر ٹو پیج 2 ویری سون. اور اگر پیج 2 کو کیا ہے تو موسٹ لائکلی ویری سون اٹس گوئنگ ٹو ریفر ٹو پیج 3 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ اٹ میک سینس کیونکہ پروسیس سیکوینشلی ایکسیکیوٹ کرتا ہے نا. تو اگر ایک اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ ہوئی ہے تو پھر اس کی اگلی ہوگی, پھر اس سے اگلی ہوگی. تو یہ کیونکہ ہوں گے سیکوینشلی ون آفٹر دا ادر,
اور میموری میں کیونکہ ایک دوسرے کے بعد ہوں گی, تو اگر ایک پروسیس پیج 1 میں اس کا کچھ کوڈ ہے تو کنٹینیو کرتا ہے ایکسیکیوشن, تو ہو سکتا ہے وہ پیج 1 سے پیج 2 میں اگلی انسٹرکشن ہو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ تو ہو گیا اسپیشل لوکیلٹی کا کانسیپٹ. دوسرا ہے ٹیمپرل لوکیلٹی, یعنی ان ٹائم اگر ایک پروسیس نے کسی چیز کو پیج کے میں ریفر کیا ہے تو دیر از اے ویری گڈ چانس کہ اٹ از گوئنگ ٹو ریفر ٹو پیج K+1 as it does its execution. So in time also اگر اس وقت ایک پروسیس نے ایک پیج کو ریفر کیا ہے تو اس کے سراؤنڈنگ کچھ پیج کو ابھی تھوڑی دیر میں ریفر کرے گا. اس کی زیادہ ڈیٹیل دیکھ لیں گے جب ہم ایک کانسیپٹ ڈسکس کرتے ہیں تھریشنگ کا. تو تھریشنگ کا جو سولوشنز ہیں دے آر بیسڈ آن دس کانسیپٹ آف لوکیلٹی آف ریفرنس. تو زیادہ بات اس کی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کر لیں گے. بٹ دا کانسیپٹ از کہ جو پروسیس ایکسیکیوٹ کرتا ہے یہ جن پیجز کو ریفر کرتا ہے وہ چینج ہوتے جاتے ہیں ود ٹائم, کیونکہ ایک پروسیس مین فنکشن سے ایکسیکیوشن شروع کرتا ہے, کچھ اور فنکشن تھوڑی دیر وہ ایکسیکیوشن کرتا ہے مین فنکشن میں, تو کچھ سیٹ آف پیجز کو ریفر کرے گا, مے بی اٹ میکس اے کال ٹو اندر فنکشن وچ از ان این آل ٹوگیدر ڈفرنٹ پیج, تو پھر اس پیج میں ایکسیکیوشن شروع کرے گا. مے بی دیٹ فنکشن نیڈس 3 پیجز, تو ان 3 پیجز کو اس کو ضرورت ہوگی 3 پیجز کی. دین ود ان دیٹ فنکشن مے بی اٹ کالز اندر فنکشن جو کہ کسی اور پیجز میں ہے. سو دا سیٹ آف پیجز اٹ از ریفرنگ ٹو ان دا گیون 10,000 ریفرنسز, 10,000 از جسٹ نمبر, وہ کچھ سیٹ آف پیجز ہوں گے. جو ایکسیکیوشن آگے چلتی ہے یہ سیٹ آف پیجز دیٹ اٹ ریفرز ٹو may چینج, تو اس کو کہتے ہیں لوکیلٹی آف ریفرنس آف اے پروسیس ایٹ اے گیون ٹائم. تو یہ کانسیپٹ جو ہے لیسٹ فریکوینٹلی یوز کا, یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پروسیس جو ہے وہ بہت کم یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ابھی کرنٹ لوکیلٹی میں نہیں رہا, تو اس لیے اس کو وکٹم چوز کر لو. ٹھیک ہے, اگر تو لوکیلٹی میں ہے تو اس کی بہت ضرورت ہوگی, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپلیس اٹ. اچھا, اگلی سلائڈ میں میں بتا رہا ہوں موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ الگورتھم. سو ان دس کیس وی سے دا پیج ود دا اسمالسٹ کاؤنٹ was probably just brought in and has yet to be used. It will be in the locality that has just started. یعنی most frequently used کا کیا پھر ریزن ہوگا؟ Seems like most frequently used is in the current locality. اس میں ہم یہ آرگومنٹ دے سکتے ہیں کہ جو least frequently used ہے it is probably a page which was just brought into the memory اور تھوڑا سا ریفر ہوا ہے and it may be part of the next locality. تو یہ ریشنل ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھ لیتے ہیں ایک ٹیکنیک جس کو کہتے ہیں پیج بفرنگ. پیج بفرنگ میں بیسکلی ہم یہ کہتے ہیں, ایز یو کین سی ان دا سلائڈ, that the OS may keep a pool of free frames. A process in need can be given a free frame quickly. یعنی OS مینٹین کرتا ہے سیٹ آف فری فریمز, اور جب ایک پروسیس نے ریکویسٹ کی, جب پیج فالٹ ہوا تو ایک پروسیس کو فریم کی ضرورت پڑے گی تو وہ فریم ایلوکیٹ کیا جا سکتا ہے ویری کوئکلی. Victims are selected and free frames are added to the pool in the background. یعنی آپریٹنگ سسٹم بیک گراؤنڈ میں یہ کام کرتا رہتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ کون سا پروسیس بیسڈ آن سم ٹیکنیک پرہیپس the least recently used or the least frequently used or the most frequently used یا FIFO یا وٹ ایور, کہ بیک گراؤنڈ میں یہ آپریٹنگ سسٹم سارے پروسیسز کے پیجز کو دیکھتا رہتا ہے اور ان میں سے وکٹم چوز کر کے ان کو ڈسک پہ سواپ آؤٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈرٹی بٹ کو وہ سیٹ کر دیتا ہے کہ دس از ناٹ ڈرٹی, تاکہ جب وکٹم سلیکشن کا وقت آئے تو اس کو پتا ہو کہ کس کو چوز کرنا ہے ایز اے وکٹم, یا سواپ اگر رائٹ آؤٹ کر دیا ہے تو اس کو سواپ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی اٹ وڈ کیپ ٹریک آف پیجز وچ آر ناٹ ڈرٹی. نیکسٹ سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اسے دا او ایس میں کیپ اے لسٹ آف ماڈیفائڈ پیجز, یعنی جو ماڈیفائی ہوئے ہیں ان پیجز کی لسٹ بھی رکھ سکتا ہے. ان دا بیک گراؤنڈ دا ماڈیفائڈ پیجز آر ریٹرن ٹو دا ڈیسک, یعنی ڈرٹی پیجز کو ڈسک میں رائٹ آؤٹ کر دیتا ہے یا سواپ آؤٹ کر دیتا ہے. اینڈ لیس ڈرٹی پیجز ان دا سسٹم ایٹ دا ریپلیسمنٹ ٹائم, یعنی اگر یہ ڈرٹی پیجز کو ڈسک پہ سواپ آؤٹ کرتا رہتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم ان دا بیک گراؤنڈ, تو جب وکٹم سلیکشن کا وقت آئے گا تو نمبر آف ڈرٹی پیجز از گوئنگ ٹو بی اے رادر اسمالر نمبر. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب وکٹم سلیکٹ ہوا تو مے بی اٹس ناٹ ڈرٹی, سو یو کین سیو دا سواپ آؤٹ ٹائم. سواپ آؤٹ ہونا تو ضروری تھا اگر یہ انیشلی ڈرٹی تھا, لیکن یہ بیک گراؤنڈ میں سی پی یو جو آپریٹنگ سسٹم کرنل ہے وہ پہلے یہ کام کرتی رہی ہے. سو ایٹ دا ٹائم آف وکٹم سلیکشن ویل ہیو مور پیجز وچ آر ناٹ ڈرٹی. دس از دا ایڈوانٹیج آف یوزنگ پیج بفرنگ الگورتھم.
اور یہ جو ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن کا ایک بڑا مشہور آپریٹنگ سسٹم تھا ویکس VMS، اس آپریٹنگ سسٹم میں یہ یوز ہوتا تھا یہ الگودم along with the FIFO الگودم. اچھا، یہ تو ساری بات ہم نے کمپلیٹ کر لی پیج ریپلیسمنٹ الگودمس کی. اب جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہ ہے کہ جب ریپلیسمنٹ کرنی ہے تو ایک پیج کو ایز اے وکٹم چوز کرنا ہے آپ نے، تو وہ وکٹم پیج ایک تو یہ ہے کہ مین میموری میں کوئی بھی پیج چوز کیا جا سکے ایز اے وکٹم. وہ جس پروسیس نے پیج فالٹ کاز کیا ہے یہ اس پروسیس کا پیج ہو یا نہ ہو، یہ ایک طریقہ ہے. یعنی مین میموری میں جتنے پیجز ہیں ان میں سے کسی ایک کو ایز اے وکٹم چوز کر لیا جائے. اگر یہ ہم کریں گے، اگر آپریٹنگ سسٹم یہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گلوبل ریپلیسمنٹ الگودم ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس پروسیس نے پیج فالٹ کاز کیا ہے وکٹم جو ہے صرف اسی پروسیس کا کوئی پیج ہو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر پروسیس P1 نے پیج فالٹ کاز کیا ہے اور مین میموری میں کوئی فری فریم نہیں ہے اس وقت، تو اسی P1 کا کوئی پیج ایز اے وکٹم چوز کیا جائے. اس کو ہم کہتے ہیں لوکل ریپلیسمنٹ. اب لوکل اور گلوبل ریپلیسمنٹ کے پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے؟ گلوبل ریپلیسمنٹ میں یہ تو ایڈوانٹیج ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ کئی پیجز ایسے مل جائیں جو ڈرٹی نہیں ہیں، تو جو پیج فالٹ سروسنگ ٹائم ہے وہ تھوڑا ہو جائے گا. جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اگر P1 نے پیج فالٹ کاز کیا ہے اور P2 کا کوئی پیج ایز اے وکٹم چوز کر لیا جاتا ہے اور P2 جب ایکسیکیوٹ کرتا ہے اس کو اس پیج کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ وکٹم چوز ہو چکا ہے اور اس میں P1 کا کوئی پیج آ کے ڈال دیا گیا ہے، تو P2 وڈ کاز دا پیج فالٹ، رائٹ؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ P2 کا کوئی یہ قصور نہیں تھا کہ اس کا پیج ایز اے وکٹم چوز کر لیا جائے، لیکن اس وکٹم چوز کرنے کی وجہ سے اس کے پیج فالٹ ریٹ زیادہ ہو جائے گا. سو گلوبل ریپلیسمنٹ میں یہ ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو کاز دوز پروسیسز ٹو ہیو مور پیج فالٹس، their page fault rate is going to increase without anything wrong that they have done. ٹھیک ہے. Local replacement on the other hand, number one, this is fair. ٹھیک ہے، اس پروسیس نے پیج فالٹ کیا، اسی کا کوئی پیج جو ہے ایز اے وکٹم ہوگا، سو دس سیمز ویری فیئر. پرابلم اس کی یہ ہے کہ یہ پروسیس جو ہے بہت زیادہ ریسورسز کنزیوم کر لے گا. یعنی پیج فالٹ جب ہوتا ہے تو ڈسک یوز ہو رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو وہ زیادہ ریسورسز اور مین میموری میں جو سرچ کا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی فری فریم اویلیبل ہے یا نہیں ہے، تو پھر دا پیج فالٹ سروس روٹین لکس ایٹ اے وکٹم پیج اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اٹ ٹیکس مور ریسورسز. اب تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں لوکل ورسز گلوبل کی آن دا سلائڈس. تو لوکل ورسز گلوبل ریپلیسمنٹ میں یہی بات کہ اف پروسیس P جنریٹس اے پیج فالٹ سلیکٹ فار ریپلیسمنٹ ون آف اٹس اون فریمس. یہ تو لوکل ہوگی. گلوبل میں یہ ہو گئی کہ سلیکٹ فار ریپلیسمنٹ اے فریم فرام اے پروسیس ود اے لوور پرائرٹی نمبر. سو جب ہم گلوبل کی بات کرتے ہیں تو جنرلی یہ کہتے ہیں کہ مے بی وکٹم جو ہے کسی اور پروسیس کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی لو پرائرٹی پروسیس اگر ہے تو اس کا کوئی پیج جو ہے ایز اے وکٹم چوز کر لیا جائے. بٹ جیسے میں نے کہا کہ اس میں سیریس پرابلمس ہو سکتی ہیں کہ پروسیس کا اپنا کنٹرول بالکل بھی نہیں ہے کہ اپنے پیج فالٹ ریٹ کو کنٹرول کر سکے. اب جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی لیکچر کے شروع میں کہ ہر CPU انسٹرکشن سیٹ کے لیے کوئی منیمم نمبر آف فریمز ایلوکیٹ کرنا ایک پروسیس کو ضروری ہوتا ہے ٹو گارنٹی اٹس سکسیسفل ایکسیکیوشن. یعنی پروسیس جب رن کرے گا تو کمپلیٹ ایکسیکیوشن اس کی ضرور ہو جائے گی اگر اس پروسیس کو کچھ منیمم نمبر آف فریمز دیے جائیں گے. تو وہ منیمم نمبر آف فریمز کیا ہیں، کس طرح وہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی ڈسکشن آپ کر لیتے ہیں. تو اگلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو بات ہو رہی ہے ایلوکیشن آف فریمز. Each process needs a minimum number of frames so that its execution may be guaranteed on a given machine. اچھا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ایک انسٹرکشن کے لیے منیمم نمبر آف فریمز کتنے چاہیے فار اٹس سکسیسفل ایکسیکیوشن. اب ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل ہے موو ایکس کاما وائی، جس میں ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ وائی جو ہے وہ ہمارا سورس ہے اور ایکس جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہے. اور یہ بھی اسیوم کرتے ہیں کہ یہ ایکس اور وائی جو وچ وڈ بی اسینشلی آف سیٹس ٹو میموری لوکیشنز، یہ 16 بٹ آف سیٹس ہیں. اچھا،
یہ بھی اسیوم کرتے ہیں کہ یہ انسٹرکشن جو ہے یہ 6 بائٹس لانگ انسٹرکشن ہے اور آپ کوڈ جو ہے وہ 2 بائٹ کا ہے اور جو آپرینڈس ہیں جو کہ ایکس وائی ہیں یہ کیونکہ 16 بٹ ایچ ہیں تو 2 بائٹس ایکس کے لیے ضرورت ہوگی 2 وائی کے لیے ضرورت ہوگی. تو انسٹرکشن میں ہمیں اسپیسیفائی کر دیا جائے گا کہ ایکس میموری لوکیشن میں کدھر ہے اور وائی کدھر ہے. تو جب یہ ایکسس وائی کو یوز کریں گے آف سیٹ کورسپونڈنگ ٹو وائی تو یہ میموری میں کس جگہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ جو سورس ہے وہ ایٹ لیسٹ 2 بائٹس کا اگر ہے تو پہلی بائٹ اس کی ایک پیج میں ہو اور دوسری بائٹ دوسرے پیج میں ہو. اسی طرح جو ڈیسٹینیشن ہے وچ از ایکس ان دس کیس یہ اگر ایٹ لیسٹ 2 بائٹس کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پہلی بائٹ اس کی ایک پیج میں ہو اور دوسری بائٹ اگلے پیج میں ہو. یعنی اسیوم یہ کر رہے ہیں کہ ایکس اور وائی جس جگہ بھی مین میموری میں ہیں ہو سکتا ہے یہ دونوں ان دا ورسٹ کیس دے کین بی کہ دونوں پیج باؤنڈری کو اسٹریڈل کر رہے ہیں. یعنی 2 پیجز میں ایکس اور وائی ہیں, ایکس 2 پیجز میں ہے اور وائی 2 پیجز میں. وہ صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایکس کی پہلی بائٹ ایک پیج کی لاسٹ بائٹ میں ہو اور ایکس کی دوسری بائٹ اگلے پیج کی پہلی بائٹ میں ہو اور وائی کی بھی یہی صورت ہو سکتی ہے. تو اگر یہ ہو تو کتنے پیجز ہمیں کتنے فریمز اس پروسیس کو ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹو گارنٹی دا سکسیسفل ایکسیکیوشن آف دس انسٹرکشن. تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انسٹرکشن کیونکہ 6 بائٹس کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میموری میں ایک پیج سے دوسرے پیج میں جائے. یعنی اگر اس کی پہلی بائٹ یا پہلی 2 بائٹس یا پہلی 3 بائٹس یا پہلی 5 بائٹس ایک پیج میں ہیں اور باقی بائٹس یا آخری بائٹ جو اس کی ہے وہ دوسرے پیج میں ہے تو اس انسٹرکشن کو صرف میموری میں اسٹور کرنے کے لیے 2 فریمز کی ضرورت ہوگی. if the instruction itself straddles the page boundary. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ y کے لیے ہمیں 2 پیجز کی ضرورت ہو سکتی ہے ان دا ورسٹ کیس اور x کے لیے بھی 2 پیجز کی ضرورت ہو سکتی ہے ان دا ورسٹ کیس. سو اس انسٹرکشن کے لیے ہمیں لاجیکل ایڈریس اسپیس میں 6 پیجز کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو اگر 6 پیجز کی ضرورت ہو سکتی ہے لاجیکل ایڈریس اسپیس میں تو اس کی سکسیسفل ایکسیکیوشن کو گارنٹی کرنے کے لیے ہمیں اس کو ایٹ لیسٹ اس پروسیس کو جس میں یہ انسٹرکشن ہوگی اس کو 6 فری فریمز منیمم ایلوکیٹ کرنا ہوں گے. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایکس کا کچھ حصہ نہیں مل رہا یا وائی کا کچھ حصہ نہیں مل رہا تو پیج فالٹ ہوگا. پیج فالٹ ہوگا تو جو پیج ابھی اس کا مین میموری میں ہے اس میں سے کسی کو وکٹم چوز کرنا پڑے گا تاکہ نئی چیز میموری میں لا کے رکھتے ہیں. لیٹ سے ایکس جو ہے وہ آدھا ایک پیج میں ہے آدھا دوسرے پیج میں ہے. پہلے پیج کا حصہ ہم نے ایکسس کیا دوسرے کا حصہ ایکسس کرنے گے تو نہیں ملا کیونکہ وہ پیج مین میموری میں نہیں ہے. تو اس کا اپنا ایک پیج جو ہے فریم ہے اس میں نیا پیج لوڈ کریں گے تو پھر جب ری اسٹارٹ کریں گے انسٹرکشن تو پھر پیج فالٹ ہوگا کیونکہ اب جو حصہ جس کی وجہ سے پہلے پیج فالٹ ہوا تھا وہ تو مین میموری میں ہے لیکن پہلے جو حصہ مین میموری میں تھا وہ اب مین میموری میں نہیں ہے. تو اس لیے منیمم نمبر آف فریمز وچ مسٹ بی ایلوکیٹڈ ٹو دس پروسیس ٹو گارنٹی اٹس ایکسیکیوشن از 6. تو پکٹوریل اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائیڈ میں. تو اس سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے اسیوم کیا کہ مین میموری میں 10 فریمز ہیں آپ کے 0 through 9. انسٹرکشن جو ہے 6 بائٹ کی ہے ہو سکتا ہے یہ پیج باؤنڈری کو اسٹریڈل کر دے اور لیٹس سے کہ اگر یہ پیج 1 میں انسٹرکشن شروع ہوتی ہے کچھ حصہ اس کا پیج 1 میں ہے کچھ پیج 2 میں تو ان دونوں پیجز کو اس انسٹرکشن کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں ایٹ لیسٹ 2 فریمز کی ضرورت ہوگی. ایک میں پیج 1 ہوگا ایک میں پیج 2 ہوگا. اسی طرح ایکس جو ہے وہ بھی 2 پیجز میں جاتا ہے. کچھ حصہ اس کا پیج 4 کے آخری حصے میں ہے اور کچھ حصہ اس کا پیج 5 کے شروع کے حصے میں ہے. اس لیے 2 فریمز کی ضرورت ہوگی ٹو اسٹور پیجز 4 and 5. اینڈ سملرلی وائی کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں کیونکہ یہ 2 پیجز میں جاتا ہے ایک پیج سے شروع ہوتا ہے دوسرے میں جاتا ہے یعنی پیج 7 سے شروع ہوتا ہے پیج 8 میں جاتا ہے تو پیجز 7 اور 8 کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں 2 فریمز کی ضرورت ہوگی. سو اس انسٹرکشن کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں منیمم 6 فریمز کی ضرورت ہوگی. اگر لیٹ سے کہ ہم اس کو 4 فریمز ایلوکیٹ کر دیتے ہیں تو انسٹرکشن آ جاتی ہے مے بی ایکس تو آ جاتا ہے جب انسٹرکشن ایکسیکیوشن شروع کرتی ہے تو وائی کو پہلے جو کہ سورس ہے اس کو لینے جاتی ہے تو پیج فالٹ ہو جاتا ہے. تو پیج فالٹ ہو جاتا ہے تو کوئی فریم کیونکہ اس کو 4 فریمز ایلوکیٹ کیے نا تو لوکل ریپلیسمنٹ اسٹریٹجی کو اگر یوز کریں تو اس کے کسی پیج کو وکٹم چوز کرنا ہوگا. لیٹس سے کہ پیج 5 کو ہم وکٹم چوز کرتے ہیں اور پیج لے آتے ہیں جس میں وائی پڑا ہے
تو جب انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہوگی تو وائی تو اب ہمارا مین میموری میں ہے، لیکن جب اس کو اسٹور کرنے جائیں گے ایکس میں تو ایکس کے لیے فریم ایلوکیٹ نہیں ہے، تو پھر پیج فالٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب جو بات کریں گے ہم وہ ہے کہ فریم ایلوکیشن کیسے ہوگی. فریم ایلوکیشن کے دو طرح کے، ایکچولی تو تین ہیں بٹ بیسیکلی دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے، اور اس کا جو بات ڈسکس میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مین میموری میں کچھ فری فریمز ہیں، تو وہ پروسیسز جتنے ایکسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کتنے فریمز دیے جائیں، فری فریمز. تو اس میں دو طریقے ہیں، ایک ہے فکسڈ ایلوکیشن اور دوسرا ہے پروپورشنل ایلوکیشن. فکسڈ ایلوکیشن میں یہ ہے کہ اگر n فری فریمز ہیں اور k پروسیسز ہیں تو ہر پروسیس کو n/k فریمز دے دیں، یعنی ایکول نمبر آف فریمز دے دیں ہر پروسیس کو. دس از فکسڈ ایلوکیشن. پروپورشنل ایلوکیشن میں یہ ہے کہ ہر پروسیس کو اتنے فریمز دیں وچ از پروپورشنل ٹو اٹس سائز، یعنی جتنا زیادہ سائز ہے ایک پروسیس کا اس کو ریلیٹیولی زیادہ فریمز دے دیے جائیں، جتنا چھوٹا سائز ہے اس کو ریلیٹیولی کم فریمز دیے جائیں. سو فکسڈ ایلوکیشن اور پروپورشنل ایلوکیشن یہ تو ہو گیا ڈپینڈنگ اپون دا سائزز آف پروسیسز. ایک اور طریقہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں پرائورٹی ایلوکیشن. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایلوکیٹ مور اور لیس فریمز ٹو اے پروسیس بیسڈ آن اٹس پرائورٹی. تو اب ان تینوں طریقوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے میں ہم فکسڈ ایلوکیشن ہے کہ نمبر آف فری فریمز ایلوکیٹڈ آر ایکولی ڈیوائڈیڈ امنگ پروسیسز، جیسے میں نے ابھی بتایا. پھر اسی طرح پروپورشنل ایلوکیشن میں ہے کہ نمبر آف فریمز ایلوکیٹڈ ٹو اے پروسیس از پروپورشنل ٹو اٹس سائز. اور پرائورٹی ایلوکیشن میں اٹ از پرائورٹی بیسڈ پروپورشنل ایلوکیشن، یعنی کتنے فری فریمز ایک پروسیس کو ایلوکیٹ کیے جائیں گے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈیٹرمنڈ بائی دا سائز آف دا پروسیس بٹ اٹس پرائورٹی. Higher the priority, more frames are going to be allocated. Lower the priority, lower number of frames are going to be allocated. اگلی سلائڈ میں میں اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل دکھا رہا ہوں فار فکسڈ ایلوکیشن. اسیوم ہم کر رہے ہیں کہ نمبر آف فری فریمز از 64, نمبر آف پروسیسز از 3, پروسیس سائزز آر P1 کے سائز ہے 10 پیجز, P2 کا 40 پیجز, P3 کا 127 پیجز. اور اگر فکسڈ ایلوکیشن یوز کریں تو کیونکہ 64 ٹوٹل نمبر آف فری فریمز ہیں, 3 پروسیسز ہیں, تو ہر پروسیس کو 64/3 which is 21 frames would be allocated to every process. ایک فریم جو بچ جائے گا اس کو فری فریم پول میں آپریٹنگ سسٹم رکھ لے گا, جس کی وقتاً فوقتاً اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے کسی پروسیس کو تو اس کو وہ ایلوکیٹ کر دیا جائے گا. اگلی سلائڈ میں اسی ایگزامپل کو دکھا رہا ہوں کہ پروپورشنل ایلوکیشن میں ہر پروسیس کو کتنے فریمز ایلوکیٹ ہوں گے. تو پروپورشنل ایلوکیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ if Si is the size of process Pi, then S, uppercase S is equal to sum of S sub I, یعنی uppercase S is the size of all the processes in terms of number of pages. M is the number of free frames and A sub I is allocation for P sub I. تو proportional allocation میں جس میں ہم نے کہا ہے کہ the allocation of number of free frames to a process would be dictated by its size. Smaller the size of a process, smaller number of free frames would be allocated to it. Larger the size of a process, more free frames are going to be allocated to it. تو اس میں A sub I کی جو allocation ہوگی, this would be its size divided by the total size of all the processes multiplied by the number of free frames. تو اس طرح اگر دیکھیں تو پروسیس P1 کو کتنے frames allocate ہوں گے. The uppercase S is equal to 10 plus 40 plus 127 which comes out to be 177. تو P1 کی جو allocation ہوگی, کیونکہ اس کا سائز ہے 10 pages, 10 over 177 into 64, where 64 is the number of free frames. So this comes out to be equal to 3 frames. اسی طرح P2 کو allocation ہوگی 40 over 177 into 64, which is 14 frames. P3 کی allocation ہوگی 127 over 177 into 64, which is 45 frames. تو P1 کو 3 frames allocate ہوں گے, P2 کو 14 اور P3 کو 45. 2 frames بچ جائیں گے جس کو آپریٹنگ سسٹم فری فریمز پول میں رکھ لے گا. اچھا, یہ بات ہوگی ایلوکیشن کی, فکسڈ ایلوکیشن, پروپورشنل ایلوکیشن, اور اس طرح میں نے بات کی پرائورٹی ایلوکیشن کی. اب ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہم ڈسکس کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں تھریشنگ. اس کی زیادہ بات تو ہم کریں گے اگلے لیکچر میں, بٹ میں چاہتا ہوں کہ اس لیکچر میں تھوڑی سی اس کی ڈسکشن کر لی جائے, بیسک کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو, اینڈ دین ویل ٹاک مور آف اٹ ان دا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ.
اچھا تھریشنگ کے اگر آپ دیکھیں سلائڈ میں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اف اے پروسیس ڈز ناٹ ہیو انف پیجز دا پیج فالٹ ریٹ از ویری ہائی. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ایک پروسیس رن کر رہا ہے اور کچھ پیجز کو یہ ریفر کر رہا ہے ڈیورنگ اٹس ایکسیکیوشن ایٹ دس ٹائم, اور اگر وہ سارے مین میموری میں نہیں ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو کاز پیج فالٹس. تو اگر بہت زیادہ پیج فالٹ ریٹ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ڈسک کا کام زیادہ ہو جائے گا, رائٹ؟ سواپ آؤٹ ہو رہا ہوگا اینڈ سواپ ان ہو رہا ہوگا. سی پی یو کی یوٹیلائزیشن کم ہو جائے گی, رائٹ؟ ڈسک کی یوسیج بہت ہائی ہو جائے گی. تو ملٹی پروگرامنگ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا پرپز کیا تھا. ملٹی پروگرامنگ ہم نے انٹروڈیوس کی تھی تاکہ سی پی یو کو اور آئی او ڈیوائسز دونوں کو زیادہ سے زیادہ ہم بزی رکھ سکیں. تو جب بہت زیادہ پیجنگ ایکٹیویٹی ہو جائے گی, پیج فالٹس جنریٹ ہو رہے ہیں, تو ڈسک کا یوسیج تو بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن سی پی یو کا یوسیج کم ہو جائے گا. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ریئلائز کرے گا کہ اب سی پی یو کا یوسیج بہت کم ہو گیا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ کیا کنکلوڈ کرے گا جب سی پی یو کا یوٹیلائزیشن بہت کم ہو جائے؟ سی پی یو کا یوسیج جب کم ہو جائے گا تو آپریٹنگ سسٹم may think that the degree of multi programming is too low. کیونکہ ملٹی پروگرامنگ ہم نے انٹروڈیوس اس لیے کی تھی کہ سی پی یو کو زیادہ سے زیادہ بزی کیا جائے. لیکن اگر اس کی یوٹیلائزیشن سی پی یو کی بہت کم ہو گئی ہے, which would happen if there are too many page faults, then the operating system may assume that the degree of multi-programming has gone too low. تو کیا کرے گا؟ اور پروسیسز مین میموری میں لوڈ کر دے گا. In other words, it's going to increase the degree of multi-programming. جب ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ زیادہ ہو جائے گی تو مین میموری میں نمبر آف فری فریمز تو فکسڈ ہیں. تو زیادہ پروسیس اگر میموری میں آئیں گے تو ہر پروسیس کو فری فریمز کم ملیں گے. جب کم ملیں گے تو نمبر آف پیج فالٹس اور زیادہ ہو جائیں گے. جب اور زیادہ ہو جائیں گے تو سی پی یو یوٹیلائزیشن اور کم ہو جائے گی. آپریٹنگ سسٹم سمجھے گا کہ اور پروسیس انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, وہ ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ اور زیادہ کر دے گا. تو اس طرح جب کام چلتا جائے گا تو پیج فالٹ ریٹس اور زیادہ ہوتے جائیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ایونچولی کیا ہوگا کہ پروسیسز آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ بٹ کیپ کازنگ پیج فالٹس. تو سی پی یوٹیلائزیشن وڈ پلنڈر, ڈسک یوسیج وڈ گو ویری ہائی تھرو دا روف, اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا ادر دین آپریٹنگ سسٹم سروسنگ دا پیج فالٹس. This situation where most of the time spent by the operating system is on servicing the page faults is known as thrashing. تو یہ بہت بری چیز ہے, رائٹ؟ کیونکہ کمپیوٹر سسٹم کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو ایکسیکیوٹ پروگرامس سو دیٹ وی کین ڈو ورک. اپنی جو بھی آٹومیشن ٹولز یوز کر رہے ہیں ان کو یوز کر سکیں, اپنا کام کریں. لیکن اس وقت کیا ہوگا تھریشنگ میں کہ آپریٹنگ سسٹم زیادہ وقت لگا رہا ہے ٹو سرو دا پیج فالٹس اور کوئی اپلیکیشن بھی پروگرس نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, سو دس از دا بیسک کانسپٹ آف تھریشنگ. اٹس اے بیڈ تھنگ. نیکسٹ ٹائم وی آر گوئنگ ٹو سی ایز ٹو ہاؤ وی کین ہینڈل تھریشنگ اور minimize the chances of thrashing. اب تھوڑی سی سلائڈ میں انفارمیشن تھوڑی سی اور دیکھ لیتے ہیں جو میں نے بات کی, اسی کو بیسیکلی ریفریز کیا ہوگا اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سلائڈ میں اگین آئی ایم سیئنگ اے پروسیس از تھریشنگ اف اٹ از اسپینڈنگ مور ٹائم پیجنگ آئی سواپنگ پیجز ان اینڈ آؤٹ دین ایکسیکیوٹنگ. تو تھریشنگ کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ تھریشنگ میں سی پی یوٹیلائزیشن از گوئنگ ٹو بی ویری لو, ڈسک یوٹیلائزیشن از گوئنگ ٹو بی ویری ہائی, اور یوٹیلائزیشن آف ادر ڈیوائسز آلسو گوئنگ ٹو بی ویری لو, کیونکہ ڈسک سے پیجز ان اینڈ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو ڈسک یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ پروسیس ایکسیکیوٹ نہیں کر رہا اب اتنا زیادہ, سی پی یوٹیلائزیشن کم ہو جائے گی. اور کیونکہ پروسیس ایکسیکیوٹ اتنا زیادہ نہیں کر رہا, دا یوٹیلائزیشن آف ادر آئی او ڈیوائسز از آلسو گوئنگ ٹو گو لو. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس ڈائیگرام میں اگلے سلائڈ میں یہ دکھا رہا ہوں پکٹوریلی کہ ہارزونٹل ایکسس ہم دیکھ رہے ہیں ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ اور ورٹیکل ایکسس میں ہے سی پی یوٹیلائزیشن. جو ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ زیادہ ہوتی جاتی ہے انیشلی دا سی پی یوٹیلائزیشن کیپس گوئنگ اپ, لیکن ایک خاص حد کے بعد اگر ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ کو زیادہ کر دیا جائے تو نمبر آف فری فریمز, دا منیمم نمبر آف فری فریمز ریکوائرڈ بائی اے پروسیس
to successfully execute particular instructions in the instruction set would not be available to that process, تو minimum number of frames اس process کے کم ہو جاتے ہیں اس نمبر سے, تو it keeps on causing page faults. تو ایک خاص ڈگری سے زیادہ جب ملٹی پروگرامنگ ہو جائے گی تو نمبر آف فری فریمز ایلوکیٹڈ ٹو اے پروسیس is going to be very low, lower than perhaps the number of frames required to execute instructions in the instruction set of process. تو پیج فالٹس بہت زیادہ ہوں گے اور ایک دم سے سی پی یوٹیلائزیشن گرے گی, اور اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں تھریشنگ. اچھا, تھریشنگ کو ٹو اسٹاپ تھریشنگ دا ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ نیڈس ٹو بی ریڈیوسڈ. ٹھیک ہے, اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جب ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ آپ کم کریں گے تو تب ہی ہر پروسیس کو نمبر آف فریمز زیادہ ملیں گے. جب زیادہ ملیں گے, اسیومنگ کہ جب پیج ریپلیسمنٹ الگورتھم جو ہے اٹ از ناٹ سفرنگ فرام دا بلیڈیز انارملی, تو نمبر آف پیج فالٹس وڈ گو ڈاؤن. ٹھیک ہے, لوکل پیج ریپلیسمنٹ پریونٹس تھریشنگ ٹو اسپریڈ امنگ سیورل پروسیسز وچ میک سینس کہ جو پروسیس پیج فالٹ کر رہا ہے وہی تھریش کرے گا, دوسرے نہیں کریں گے. However, a thrashing process consumes more resources, اور یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہو گیا کہ آج کے لیکچر میں جو ہم نے باتیں کرنی تھی. اب دیکھ لیتے ہیں کہ we will recap the lecture and see what we are going to talk about in the next lecture. تو آج کے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی بات کنٹینیو کی آف دا پیج ریپلیسمنٹ الگورتھمس. اس میں ہم نے ایک نیا کانسیپٹ دیکھا جس کو بلیڈیز اناملی کہتے ہیں, اور وہ دیکھا کہ الگورتھمز such as the FIFO algorithm, they suffer from the Belady's anomaly. اور ایک اور کلاس آف الگورتھمز ہے جس کو ہم کہتے ہیں the stack replacement algorithms, they do not suffer from the Belady's anomaly. تو stack replacement algorithms کیا ہوتے ہیں؟ Stack replacement algorithms are those algorithms which guarantee that with n free frames, whatever set of pages a process has in the main memory, this set would be a subset of the pages in memory if there are n plus 1 free frames. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ least recently used جو ہے it belongs to this class of algorithms, اور پھر ہم نے اس کی example بھی دیکھی کہ کس طرح سے least recently used for a given reference string does not suffer from the Belady's anomaly. پھر ہم نے 2-3 اور الگورتھمز دیکھ لیے جو کہ which were based on the frequency of usage of pages, and those were known as the least frequently used page replacement algorithm, the most frequently used page replacement algorithm. پھر ہم نے دیکھا کہ آپریٹنگ سسٹم کچھ کر سکتا ہے جس سے پیج فالٹس کم ہوں. وہ کرتا یہ ہے کہ ان دا بیک گراؤنڈ اٹ کیپس آن ٹیگنگ دا ڈرٹی پیجز اینڈ دین کیپس آن سواپنگ دم آؤٹ ٹو میک دم انڈرٹی. رائٹ, جب سواپ آؤٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ڈسک کی کاپی اور مین میموری کی کاپی کنسسٹنٹ ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ابھی ڈرٹی نہیں رہا. یہ بات کی, اور اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ تھریشنگ کا کانسیپٹ کیا ہے اور کس طرح تھریشنگ کو ہم کم کر سکتے ہیں. یہاں سے بات انشاءاللہ شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ تھریشنگ کو کنٹرول کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں, اور کچھ اور ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو ڈیمانڈ پیجنگ جن میں آپ کا ایز اے پروگرامر ہاتھ ہو سکتا ہے, یعنی آپ پیج فالٹ ریٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ لیں گے. آل دیٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. انٹل دین, السلام علیکم.